الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي فقال الأوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والأرجاء بين ضلؤها والكثير التي لا تنقى. قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على عهد. رواه ابو داود وصححه الالبانی. سامعین محترم، یہ مبارک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر عظیم فریضہ حج ادا کی جاتی ہے اور اس میں عید الاضحیٰ بھی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی بھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو اجاگر کرنے کے لیے جو قربانی حضرت ابراہیم نے دی اس سنت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ادا کی جاتی ہے. یوں تو قربانی بیر بکریوں کی ہوتی ہے، گائے کی اور اونٹ کی. بیر بکریاں ایک فرد کے لیے یا ایک کنبے کے لیے کافی ہے، اور گائے میں 7 کنبے یا 7 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 10 گھرانے شریک ہو سکتے ہیں. اور اس کا گوشت شروع اسلام میں 3 دن کے علاوہ قربانی کا گوشت رکھنا ممنوع تھا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 28-13 نمبر حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تفصیلی حدیث موجود ہے. اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، قربانی کا گوشت تم کھا بھی سکتے ہو اور صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہو، اور تم جمع کر کے تم سٹاک کر کے ذخیرہ کر کے رکھ بھی سکتے ہو، یعنی فریج میں رکھ سکتے ہیں، اپنے باقی ایام میں اس کو ضرورت کے استعمال میں لا سکتے ہیں. تو یہ اجازت اللہ کے پیارے نبی نے دی. اور اس قربانی کے احکام میں علماء کرام کا اختلاف ہے. یہ قربانی فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ تو بعض علماء کرام کے نزدیک یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یا کم از کم قربانی نہ کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں من اراد ان یضحی، جس کی نیت ہو، جو ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنے کا. تو بعض اس طرح کے صیغوں میں یعنی ارادے کا معنی آیا، جو ارادہ نہ کرے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو ان علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے یا نہ کرنا مکروہ ہے. تو بعض علماء کرام کے نزدیک یہ فرض ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس استطاعت ہو، وہ قدرت رکھتا ہو قربانی کا، اس کے پاس پیسے ہو، وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں بھی نہ آئے. یعنی اس میں بہت سختی کی. اور یہ حدیث حسن ہے، قابل عمل حدیث ہے. جیسے بھی ہو، کم از کم یہ سنت مؤکدہ ضرور ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی تاکید کردہ سنت ہے. لیکن اس عظیم سنت کو بجا لانے کے لیے آج افراط اور تفریط کے شکار ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک طرف بہت زیادہ مبالغہ، یعنی قربانی کا جانور لینے کے لیے گھر سے کیمرہ آن کرتا ہے، منڈی میں جاتے ہیں، بکرا ڈھونڈتے ہیں، سب سے مہنگا بکری، اور اس کی قیمت کو اچھال کر، یعنی یہ قربانی گویا کہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کر رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں تمہاری قربانی کرنا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہاری پرہیزگاری، خوف خدا پہنچتا ہے. اللہ کو تو یہی مطلوب ہے. جبکہ ہم نے
ایک تو لوگوں کو دکھاتا ہے اور ایک تو قیمت میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہے۔ یہ اگر کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حج سے بڑا کوئی اور نیکی ہے جو لاکھوں خرچہ کرتے ہیں، اگر یہ حج بھی اللہ کے لیے خالص نہ ہو، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی رائگان ہے، وہ ریاکاری میں شمار ہوتا ہے۔ تو چیز ہے کہ ہم قربانی کریں، اور یہ بھی سوشل میڈیا پر دکھا دکھا کر، قربانی کے دن تک گوشت کھانے تک اس کو دکھا دکھا کر، لوگوں کو دکھا کر، اگر یہ قربانی لوگوں کو ہی دکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی سے ہم سے تقوی کا کیا طلب کر رہا ہے؟ تو ہمیں چاہیے اس طرح کے افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو۔ دوسری طرف بعض لوگ یعنی کون سی جانور کافی ہے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب سے سستا بکری، اور بکریوں میں بھی جو ریوڑ کے ساتھ نہ چلتا ہو، اگر جو گھر میں پالتے ہو تو ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکتا ہو، کمزور سا، اور اس کے بعد اور بہت کمزور، اور جو ولادہ بچہ نہیں دیتا ہو یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو، اس کو ہی قربانی پہ لگا دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 قسم کے جانور قربان نہیں کر سکتے۔ اربع لا تجوز الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی نہیں ہو سکتے اس کا۔ الاوراء بین اوروا، وہ کانا جانور، اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، وہ قربان نہیں کر سکتا۔ والمریضۃ بین مرض، بیمار جانور ہے، اس کی بیماری واضح ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ والارجاء بین ضلعها، یا وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والکثیر الذی لا تنقى، اور ایسا کمزور جانور جس کے ہڈیوں میں گودے بھی نہ ہو، ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی نہیں ہوتا، بہت کمزور جانور، اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ حضرت برا فرماتے ہیں فإنی اکرہ ان یکون فی السن نقص، مجھے تو جس کے دان میں بھی کوئی نقص ہو میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما کرے تو فدا، جو تمہیں ناپسند ہے اس کو چھوڑو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر ولا تحرمہ علی احد، کسی اور پر اس طرح کی چیزیں حرام نہ کرو، یعنی کسی کو یہ نہیں کہو کہ اس کا سن، اس کا دان ٹوٹا ہو تو یہ بھی قربانی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں۔ تو یہ مختصر سی گفتگو قربانی کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم سنت کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ترقی کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔